نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 80 اور 81۔ گزشتہ درس میں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت فرماتے ہیں۔ فرعون کا لشکر پیچھے چل پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے بنی اسرائیل کو بحر کلزم عبور کرایا، پانی میں راستے بنا کر، اور فرعون کو اپنے لشکر سمیت اسی پانی میں غرق کر دیا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو نصیحت فرماتے ہیں اور ان کو اپنے انعامات یاد دلاتے ہیں۔ یہاں پر روحانی نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمایا اور مادی نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نام تو ان کا یعقوب ہی ہے، لقب ان کا اسرائیل ہے، اور اسرائیل کا معنی اگر عربی زبان میں ترجمہ کریں تو ہوگا عبداللہ، اور اردو میں ترجمہ کریں تو معنی ہوگا اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو 12 بیٹے تھے، ان کی جو اولاد تھی وہ اولاد اسرائیل کہلائی، اسی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور ان کی نسل کو بھی خوب پھیلایا گیا، اور عرب کے تمام قبائل اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب میں بھی پھیلی، اور عرب سے کی سرزمین سے باہر نکل کر عراق شام تک پھیلتی چلی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، ہم نے تم پر بڑا احسان کیا، قد انجیناکم من عدوکم، کہ تمہیں تمہارے دشمن فرعون سے نجات دی۔ صدیوں تک تم فرعونی غلامی میں جکڑے ہوئے تھے، تم پر مصیبتیں توڑی جاتی تھیں، تم پر مشکلات اور تکالیف مسلط کی گئی تھیں، مشقت کے کام تم سے لیے جاتے تھے، ذہنی اور جسمانی ہر لحاظ سے تمہیں تھکایا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ایسی غیر فطری چیز یعنی غلامی سے آزادی دلا کر تمہیں امن و سکون نصیب فرمایا، کیونکہ فرعون اور اس کی قوم بنی اسرائیل کے دشمن بنے ہوئے تھے، اور دشمن ہر طریقے سے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دشمن ہمیشہ اپنے مخالفین کے ساتھ تحقیر آمیز سلوک کرتا ہے اور ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس انعام کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایسے دشمن سے نجات دی جس نے تمہاری زندگی اجیرن بنا دی تھی، اور پھر دوسرا انعام یاد دلایا کہ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور تم سے وعدہ کیا کوہ طور کی دائیں جانب کا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ کوہ طور اتنا بلند پہاڑ تو نہیں ہے، مگر اس کی داہنی جانب جو ہے وہ قدر بلند ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ پہاڑ کی اس جانب آ کر 40 دن تک اعتکاف کریں،
تو پھر آپ کو مطلوبہ کتاب جس کا وعدہ ہے وہ عطا کر دی جائے گی۔ اور کتاب کی خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی فرمائش پر کی تھی، یعنی جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے آزاد ہو کر صحرائے سینا میں پہنچی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ مصر میں تو ہم فرعون کے غلام تھے، ان کا قانون چلتا تھا، ان کا دستور چلتا تھا، تہذیب ان کی تھی، تمدن ان کا تھا، ہماری کوئی اپنی تہذیب نہ تھی اور نہ ہی ہمارا کوئی اپنا قانون تھا کہ جس پر ہم عمل کر سکتے، غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اب ہم آزاد ہو چکے ہیں، فرعون غرق ہو چکا ہے، ہمیں آزادی نصیب ہو چکی ہے، تو اب ہمارے لیے ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جس کے تحت ہم زندگی گزاریں، ہماری اپنی تہذیب ہونی چاہیے۔ اب ہم آزاد ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہمارے لیے قانون کی کوئی کتاب نازل فرمائے جس پر ہم عمل کر سکیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست پیش کی تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملا کہ کوہ طور کی داہنی سمت میں آ جاؤ اور وہاں پر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاؤ۔ پہلے 30 دن کی مدت مقرر ہوئی کہ 30 دن یہاں پر اعتکاف کرو، اور پھر 30 سے بڑھا کر اسے 40 دن کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ ایسا اگر کر لو گے تو میں تمہیں تورات یعنی قانون عطا کروں گا۔ تورات کا معنی قانون ہے۔ اگر اس کتاب پر بنی اسرائیل عمل کریں گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح پا سکیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر 40 دن معتکف رہے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ تو 40 دن کے اعتکاف کے بعد اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی۔ اس کا ذکر سورۃ اعراف میں بھی ہے اور دوسرے مقامات پہ بھی ہے۔ تورات ایک روحانی نعمت تھی جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ سورۃ اعراف میں موجود ہے کہ کتاب عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے اس کتاب پر عمل کرنے کا پختہ عہد لیا تھا، مگر بنی اسرائیل نے اس میں کمزوری دکھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ سورۃ اعراف میں ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے پہاڑ کو تمہارے اوپر معلق کر دیا، اور فرمایا کہ اب کتاب پر عمل کرنے میں پس و پیش کرتے ہو، اب پختہ عہد کرو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سروں پر گرا دیا جائے گا۔ اور سورۃ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے کوہ طور تمہارے سروں پر بلند کر دیا، اور حکم دیا کہ اس عطا کردہ نعمت کو یعنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے پھر پختہ عہد کیا کہ ہم اس کتاب پر عمل پیرا رہیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے روحانی انعام تھا، مگر انہوں نے اس کی قدر نہ کی، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس بھی اللہ رب العزت کی عظیم الشان کتاب قرآن حکیم کی صورت میں موجود ہے، مگر آج ہم بھی اس کتاب کی قدر نہیں کر رہے۔ نہ حقیقی عقیدت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، نہ ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قیامت کے قریب لا یبقى من الکتاب الا رسمہ، کتاب اللہ کے محض نقوش ہی رہ جائیں گے، اس کی تعلیم، تفہیم اور اس پر عمل ختم ہو جائے گا۔ قرآن حکیم وہ کتاب ہے جس میں اولین کا علم بھی ہے، آخرین کا علم بھی ہے، مگر آج اس کی علوم و معارف کی طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ اس لیے تو پروردگار عالم نے فرمایا سورۃ مرسلات میں ہے کہ اگر اس کتاب کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو پھر اس کے بعد کون سی کتاب آئے گی جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ یہ تو اللہ کی آخری کتاب ہے، اور اس کے بعد رسالت اور آسمانی کتابوں کی آمد کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس میں تمہاری دنیا کے سنورنے کا سامان بھی ہے، اور آخرت کی فلاح کا راز بھی اسی میں چھپا ہوا ہے۔ تو تورات ایک روحانی نعمت تھی جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی،
اور اس روحانی نعمت کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک مادی نعمت کا ذکر بھی فرمایا جو بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی۔ یہ لوگ جب مصر سے نکل کر صحرا میں پہنچے تو ان پر غلامی کے اثرات ابھی تک موجود تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جہاد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں شام اور فلسطین کی سرزمین دوبارہ عطا فرما دیں گے، مگر یہ لوگ غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے اس قدر پست ہو چکے تھے کہ جہاد کے لیے تیار نہ ہوئے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ سورۃ مائدہ کہ سرزمین شام و فلسطین ان پر 40 سال تک حرام قرار دے دی گئی، اور یہ اسی صحرا میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، لہٰذا اے موسیٰ علیہ السلام آپ اس فاسق قوم پر کچھ افسوس نہ کریں۔ بنی اسرائیل اس صحرا میں نظر بند ہو کر سزا بھگت رہے تھے، مگر اللہ رب العزت نے اس حالت میں بھی ان کو اپنے انعامات سے نوازا۔ صحرا میں ان کے لیے سب سے پہلا مسئلہ پانی اور خوراک کا تھا۔ ان کو لباس کی ضرورت تھی۔ جب یہ لوگ مصر سے نکلے تھے تو اللہ رب العزت نے عرصہ تک ان کے مصری لباسوں کو ان کے جسموں پر قائم رکھا اور معجزانہ طور پر ان کو پھٹنے سے محفوظ رکھا، اور 6-7 لاکھ کی آبادی کے لیے رات کو روشنی کا انتظام بھی فرمایا۔ پانی کا انتظام فرماتے ہوئے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، اور خوراک کے لیے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اے بنی اسرائیل ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور انعام تھا کہ بنی اسرائیل کے لیے بغیر مشقت کے روزی کا سامان پیدا کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ من سے مراد ترنجبین جیسا شکر کا ایک مادہ ہے جو بنی اسرائیلی بستیوں میں بارش کی صورت میں نازل ہوتا تھا، اور یہ لوگ اسے اکٹھا کر لیتے جو ان کی بہترین خوراک بنتا۔ انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے 2 بنیادی چیزیں ضروری ہیں، ایک شکر اور دوسری لحمیات۔ انسانی جسم میں ایک بھاری مقدار شکر کی پائی جاتی ہے، اور اگر انسانی جسم میں شکر کا نظام خراب ہو جائے تو ذیابیطس یعنی شوگر کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اور پھر انسانی جسم کی شکر کی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی، اور پھر انسانی جسم گھل گھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے ان کی خوراک میں جو بنیادی ضرورت تھی شکر کی، وہ من نازل کر کے پوری کر دی، اور خوراک کے لیے دوسری ضروری چیز لحمیات جن کو پروٹین کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے سلوہ کی صورت میں عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ سلوہ بٹیر کی قسم کا ایک پرندہ تھا، اور ہوا انہیں لے آتی تھی اور وہ غول در غول بنی اسرائیل کی آبادی کی طرف آ جاتے جہاں پر وہ خیمے لگائے ہوئے تھے، اور پھر یہ لوگ انہیں پکڑ کر اپنی خوراک بنا لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ پرندے بنی اسرائیل کو بیٹھے بٹھائے بھیج دیتے تھے، اور وہ انہیں پکڑ کر ذبح کرتے اور اپنی خوراک بنا لیتے۔ یہ خوراک بھی اللہ رب العزت نے مفت مہیا فرمائی۔ خوراک کا انتظام کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، ولا تطغوا فیہ، اور اس معاملہ میں سرکشی اختیار نہ کرو، اللہ رب العزت کی قائم کردہ حدود سے تجاوز نہ کرنا، کیونکہ اگر ایسا کرو گے فیحل علیکم غضبی، تو تم پر میرا غضب اترے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر کے، اللہ کی کتاب کی توہین کر کے اور بدعملی کا مظاہرہ کر کے تم بچ جاؤ گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا کر کے میرے غضب کو دعوت دینا ہے۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ ہلاکت کے گڑھے میں جا گرا۔ ایسا شخص ذلت سے اور عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ بنی اسرائیل کے لیے حد یہ مقرر کی گئی تھی کہ وہ اپنی ضرورت کے بقدر لیں، دوسرے دن کے لیے ذخیرہ نہ کریں، کیونکہ ان کو روزانہ یہ نعمت ملتی رہے گی،
اور ان کو یہ تنبیہ بھی کر دی گئی تھی کہ اگر وہ حد سے تجاوز کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے اور اللہ کا غصہ ان پر اتر پڑے گا۔ اللہ رب العزت کے رزق کے معاملہ میں حد سے گزرنے کی بہت سی شکلیں ہیں، مثلا نعمت کی ناشکری کرنا، فضول خرچی کرنا، فانی نعمتوں پر اترانا، جو حقوق واجب ہیں ان کو ادا نہ کرنا، گناہ اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں دولت کا خرچ کرنا اور اپنے مال اور دولت کو گناہ کمانے کا ذریعہ بنانا یا اس انداز سے ذخیرہ اندوزی کرنا جس سے منع کیا گیا ہے، تو یہ تمام باتیں حد سے گزرنے کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کامل اطاعت نصیب فرمائے اور اپنی نافرمانی سے ہمیں بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔